الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. آج کی آیت ہم نے ابھی تلاوت کی ہیں، اس سے پہلے جو ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بتایا تھا کہ ہم نے ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے قربانی کا ایک طریقہ رکھا ہے، اور اسی طرح پھر اس امت کے لیے بھی ایک طریقہ ہے کہ وہ جو بھی اللہ نے رزق دیا ہے، جو جانور دیے ہیں جن کو جائز قرار دیا ہے، ان پر اللہ کا نام لیں اور ان کو ذبح کریں، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بتایا ہے، اسی کی طرف تم نے جانا ہے، اسی پہ سپرد کرنا ہے. اور پھر ان مخبتین جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے، اس کے سامنے ہر چیز قربان کر دی ہے، ان کے لیے بشارت ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور وہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور وہی لوگ ہیں جن کو جب مصیبت آتی ہے تو صبر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور جو اللہ نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو یہ ہیں وہ مخبتین، اور ان کی صفات بیان کر دی گئی. پھر قربانی کے حوالے سے اونٹوں کا ذکر فرمایا گیا کہ یہ ہم نے تمہارے لیے شعائر بنائے ہیں، علامات اور نشانیاں بنائی ہیں تاکہ تم ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرو، اور اسی میں تمہارے لیے خیر ہے. تو جب یہ صف بستہ کھڑے ہوں تو ان پہ اللہ کا نام لے کر ان کو نحر کر دو، جب یہ گر پڑیں تو پھر کھاؤ ان سے، اور پھر جو مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کو کھلاؤ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. اور اللہ تعالیٰ کو تمہارا نہ یہ خون پہنچتا ہے نہ یہ گوشت پہنچتا ہے، اسے تو تقویٰ چاہیے، تمہاری نیت، تقویٰ اور دل سے جو چیز تم سمجھتے ہو وہ چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ یہی چیزیں ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں تاکہ تم جو ہمیں تمہیں دیا ہے اس پہ اللہ کی تکبیر بیان کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، اور محسنین کو بشارت دے دیجیے. اور پھر آخر میں اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان کا دفاع کرتا ہے، ان کے دشمنوں سے ان کی مدافعت کرتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی خائن ناشکرے کو پسند نہیں کرتا. اور اس کے بعد یہ آیات ہیں جو کہ آج ہم نے پڑھی ہیں، تو اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ فرمایا کہ جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی رہی ہے انہیں اب لڑائی کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. تو یہ جیسے کہ ہم جانتے ہی ہیں، سیرت میں ہم سب پڑھتے ہیں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے
تو وہاں پہ بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی۔ حالانکہ صحابہ کرام کوئی ایسے تو نہیں تھے کہ نہ کر سکتے اپنا دفاع، وہ بھی دفاع کرنے کے قابل تھے، وہ بھی عرب تھے، ان کے پاس بھی تلواریں تھیں اور نیزے تھے، خنجر تھے، ہر چیز تھی ان کے پاس، اگر وہ لڑنا چاہتے تو لڑ سکتے تھے، لیکن اجازت نہیں ملی تھی، اور ان کو یہی کہا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کے رکھو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کہا کہ صبر کرو، برداشت کرو۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لے آئے تو اب اجازت دے دی گئی۔ یہ ہے وہ اجازت والی آیت کہ جس میں اب انہیں اجازت دے دی گئی کہ تم لوگوں پہ ظلم ہوتا رہا، تم لوگوں کو اس طرح پیسا جاتا رہا، تمہیں دبایا جاتا رہا، اب تمہیں اجازت ہے کہ تم اپنا دفاع کر سکتے ہو۔ تو اب اس طرح سے جو پہلے مرحلے میں جو اجازت بھی دی گئی تو وہ مدافعانہ جنگ تھی، دفاع کرنے کی، اگر وہ تم پر حملہ کریں گے تو تم اپنا دفاع کرو گے، اور یہ ہر قوم کا حق ہے کہ کوئی دشمن ان پر حملہ کرے تو وہ دفاع کر سکتے ہیں۔ تو مدافعانہ جنگ یہ تھی، لیکن جو ہجومانہ جنگ ہے یعنی کہ حملہ کرنا، خود بڑھ کے آگے حملہ کرنا، اس کی اجازت نہیں تھی، وہ بعد میں آئی ہے۔ وہ بعد میں آئی ہے کہ جہاں پہ بھی دعوت دین کے لیے کوئی رکاوٹ بنتا ہے تو پھر ہم اس سے جہاد کریں گے، اس کو ہٹائیں گے کہ تاکہ وہ رکاوٹ ختم ہو، تو لہذا یہ بعد میں آئی۔ پہلے طور پر پہلے مرحلے میں مدافعانہ جنگ کی اجازت دے دی گئی، اور اس کے بارے میں فرما دیا گیا کہ تمہیں اس کی اجازت دی جا رہی ہے، اور یہ بھی فرما دیا کہ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی مدد پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اس سے ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی جہاد کے، قتال کے بھی مدد کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے۔ اب وہ جو آئے تھے ہاتھی والے، اصحاب الفیل، تو یہاں مکے والوں کے پاس کیا تھا؟ کوئی بھی نہیں، کوئی فوج نہیں تھی، کسی نے جا کے لڑائی نہیں کی، جنگ نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل ہی کھایا ہوا بھس بنا دیا، اسے اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا اپنی کتاب میں۔ تو لہذا یہ اللہ تعالیٰ تو جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ مسلمان خود اٹھیں اور اپنے دین کا دفاع بھی کریں اور دین کے بارے میں کام بھی کریں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے۔ اور دوسرا مفہوم ہم یہ بھی دے سکتے ہیں کہ چاہے تم کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو، مطلب یہ کہ تمہاری جو تعداد ہے وہ کم ہو، تمہارا اسلحہ کم ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری مدد کرنے پر قادر ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں ہوا کہ مسلمانوں کی تعداد تو بہت کم تھی، تھوڑے سے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی کہ ان کے چھکے چھوٹ گئے، جو ان سے 3 گنا بڑی طاقت تھی وہ کچھ نہ کر سکی۔ تو دونوں ہی مفہوم اس میں آ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمائیں کہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا یقولوا ربنا اللہ، جنہوں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا سوائے اس کے وہ کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ تو یہ تھا اصل جرم ان کا کہ جس کی سزا دی جا رہی تھی، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب، ہمارا الہ ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے بس۔ تو اللہ کو ماننے والے تھے، تو اسی وجہ سے ان پر یہ ظلم و ستم کیے گئے، طرح طرح سے ان کو مارا پیٹا گیا، قتل کیے گئے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی کئی دفعہ قاتلانہ حملے ہوئے۔ یہ سب کچھ وہ ہوا جو کہ وہ کرتے تھے مشرکین۔ اور معاملہ کیا تھا؟ معاملہ صرف یہی تھا کہ یہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، لہذا یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو کسی طرح زندہ رہنے دیا جائے۔ اور آج بھی یہی ہو رہا ہے، آج بھی جہاں بھی مسلمان ہیں، اگر وہ دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو عمل کرنے نہیں دیا جائے گا، ان کو اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ دین پہ عمل کریں، دین کے مطابق زندگی بسر کریں، ان کو سختی سے منع کیا جاتا ہے۔ کافر اور مشرک ملکوں میں تو ہے ہی، وہ تو ہیں ہی کافر، حتیٰ کہ مسلمان ملکوں میں بھی بعض دفعہ آپ کے لیے ایسی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں کہ آپ وہ اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو یہی ہے کہ یہ کافرانہ نظام جو ہے یہ برداشت نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ انہی لوگوں کو جو بیچارے اس معاملے میں مظلوم تھے، اور صرف ان کا جرم کیا تھا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، کہ انہیں کہا کہ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، تو اس کو ماننے کو تیار نہیں تھے، اسی لیے ان پر ظلم و ستم کیا۔ اب ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اب اس ظلم کا بدلہ لیں، اور جو بھی ظالم ان کی طرف بڑھے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک قانون بیان کر دیا
اس میں فرمایا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے ذریعے لوگوں کی مدافعت نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں، گرجے، عبادت گاہیں، مساجد جن میں اللہ کو کثرت سے یاد کیا جاتا ہے مسمار کر دی جاتی، اور اللہ ایسے لوگوں کی ضرور مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ یقیناً بہت ہی طاقتور اور سب پر غالب ہے۔ تو یہ ہے قانون جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدافعت کرتا ہے کہ آپس کے ذریعے سے، آپس میں ٹکرا کے، اس ٹکراؤ کے ذریعے سے، اس لیے کہ اب تو وہ عذاب آئے گا نہیں۔ اگر جو کافر ہیں، ظالم ہیں، مشرک ہیں، ان پر کوئی عذاب اس طرح تو نہیں آئے گا جیسے پچھلی قوموں پہ آتے تھے، بالکل نیست و نابود کر دیتے تھے، وہ تو نہیں ہے۔ اب یہ آپس میں ہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ دفع اللہ الناس، لوگوں کا جو دفاع ہے یا لوگوں کی مدافعت ہے وہ اس طرح ہے کہ آپس میں وہ لڑ کے کرتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو یہ ہو جاتا کہ جتنی بھی اس قسم کی خانقاہیں ہیں جہاں پہ کچھ لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یا یہ گرجے ہیں اور مسجدیں ہیں، عبادت گاہیں ہیں، یہ سب جو ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ سب ختم ہو جاتا، کوئی نہ باقی رہتا۔ اب اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں غیرت رکھی ہے، یہ غیرت رکھی ہے اپنے دین کے لیے، اپنی مسجدوں کے لیے، اپنی عبادت گاہوں کے لیے۔ اب کوئی بھی ہو جو بھی وہ دین پہ چلتا ہے، اس کو اپنی عبادت گاہ جو ہے بہت ہی عزیز ہوتی ہے، بہت ہی وہ اس پر فخر کرتا ہے اور اس کے لیے غیرت مند ہوتا ہے کہ کچھ ہو نہ جائے۔ تو یہی چیزیں فرمائیں کہ اس کے ذریعے سے، ورنہ یہ ہوتا کہ ایک ظالم آتا یا ایک بڑا شخص آتا، وہ آ کے سب کو رون ڈالتا اور بات ہی ختم ہو جاتی۔ اب دیکھ لیجئے، ہم تو مسلمان ملک میں ہیں، ہماری تو مسجدیں ہیں، ہماری عبادت گاہیں ہیں، سب کچھ ہے، ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے کہ کوئی آئے گا اس کو رون ڈالے گا۔ لیکن جہاں پر غیر مسلم ملک ہے وہاں پر بھی جو مسجدیں بنتی ہیں ان کو پھر کوئی نہیں ڈھا سکتا، اس کے لیے ان کو اجازت دے دی جاتی ہے، وہ مسجد بنائیں اپنی۔ تو ہر جگہ پہ چلے جائیں آپ، یورپ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، افریقہ میں چلے جائیں، ہر جگہ وہاں پہ بے شمار مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کا نام لینے والے جو ہیں وہ ہر جگہ پہنچتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اور اگر کسی قسم کی کوئی بھی وہاں پہ لڑائی ہو، جھگڑا ہو، ٹکراؤ ہو تو وہ اپنے دین کی خدمت کرتے ہیں، دین کا دفاع کرتے ہیں۔ تو یہ ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ جاؤ ٹھیک ہے مسجد تو اللہ کی ہے میں کیا کروں، نہیں، وہ خود آگے بڑھ کے اس کا دفاع کرتے ہیں۔ تو یہی ہے اللہ تعالیٰ کا قانون کہ اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ چیز پیدا کر دی ہے کہ وہ اس دین کے علمبردار بنے اور اس کا دفاع کریں۔ اسی لیے فرمایا اس آیت کے آخر میں وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ تعالیٰ پھر اسی کی مدد کرتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے، یعنی اس کے دین کی مدد کرتا ہے۔ تو قرآن نے یہی کہا، کئی جگہ پہ کہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اس کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں ثابت قدم کر دے گا۔ لاغلبن انا ورسلی، کہ میں غالب ہوں گا اور میرے رسول غالب ہوں گے۔ یہ غلبہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جب اللہ کے دین کی ہم مدد کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ چیز لازمی ہے کہ یہ لازمی ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کچھ کریں۔ تو اسی لیے ہم سب کا فرض بن جاتا ہے، ہر مسلمان کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ یہ سوچے، یہ دیکھے کہ اس نے کیا حصہ ڈالا ہے اپنے دین کی مدد کے لیے، دین کی دفاع کے لیے، دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے اس نے کیا کیا ہے۔ باقی چیزیں تو ہم کرتے ہی ہیں، اپنا کھانا پینا ہے، رہنا سہنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، سب ہم کرتے ہیں، لیکن دین کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اسی لیے اللہ کی نصرت اسی وقت آئے گی جب ہم اس کے دین کے لیے کریں گے۔ تو ظاہر ایک مسلمان ملک ہے تو اس کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ اس دین کے لیے بھی کچھ کرے، وہ ہم کرتے نہیں ہیں، نہ قومی سطح پہ، نہ اجتماعی سطح پہ، نہ انفرادی سطح پہ کچھ نہیں کرتے دین کے لیے۔ تو یہیں سے پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اللہ کی مدد آئے گی اسی وقت جب ہم اللہ کے دین کے لیے کچھ کریں گے۔
تو وہی چیز فرمائی گئی وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اللہ تعالیٰ یقیناً بہت ہی طاقتور ہے، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ تم اپنے لیے کرو گے، وہ تو قوی ہے، بہت طاقتور ہے، ساری کائنات چلا رہا ہے، تو اس کی طاقت تو اس کو کوئی چیلنج کر ہی نہیں سکتا ہے۔ عزیز وہی غالب ہے، تو وہی غالب آ کر رہے گا، تم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ جو تم کرو گے تمہیں اس کا فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اسلامی حکومت کی جو خد و خال ہیں، اس کے اوصاف ہیں، اس کے بارے میں یہ آیت ارشاد فرمائی ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ اللہ کے دین کی مدد کرنے والے وہ لوگ ہیں، اب یہاں بتایا جا رہا ہے وہ ہیں جو دین کی مدد کریں، جن کو حکومت اقتدار ملے تو وہ کیا کرنا چاہیے ان کو، تو وہ لوگ ہیں اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، بھلے کاموں کا حکم دیں، برے کاموں سے روکیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح پھر یہ 4 کام بتا دیا۔ ریاست مدینہ قائم کرنی ہے تو اس کے لیے 4 یہ بنیادی شرطیں ہیں، اگر یہ ہیں تو وہ ریاست قائم ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے، اس لیے کہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا اپنے پاس سے یا کوئی اور نہیں کہہ رہے، تو اللہ نے لکھا اپنی کتاب میں کہ جس کو بھی ہم نے اقتدار دیا ہے اس کا کام پھر یہی ہے کہ جیسے نصرت کی بات ہوئی تو یہ ہے کہ اللہ کی مدد، دین کی مدد کرنی ہے تم نے۔ تو یہ لوگ ہیں وہ کہ اس میں پہلی چیز کیا ہے کہ پوری ریاست میں نماز کا نظام قائم کیا جائے، اس لیے کہ سب سے پہلی چیز یہی ہے۔ اب یہی دیکھیے اتنا فرق ہے ایک اسلامی حکومت میں ایک غیر اسلامی حکومت میں۔ غیر اسلامی حکومت تو قانون کے ذریعے سے چلتی ہے، قانون ہے، پولیس ہے، ان کے پاس جو گورنمنٹ کی جو طاقت ہے اس کے ذریعے سے چلتی ہے، جو بھی ہوگا قانون پکڑے گا، ہر شخص قانون سے ڈرتا ہے اور پھر وہ اس کے مطابق کرتا ہے۔ اگر قانون نہیں ہے تو پھر وہ بے مہار ہو جاتا ہے، پھر جو مرضی کرے، پھر کوئی نہیں پوچھنے والا اس کو، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کوئی نہیں، سب لا قانونیت ہے، جو مرضی کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو لہذا پھر لیکن اسلامی حکومت میں جو کام کیا ہے وہاں سب سے پہلا کام ہی جو فرمایا ہے کہ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اسی لیے پھر یہ حکومت عبادات پہ قائم ہوتی ہے، سب سے پہلا کام ہی عبادت ہے۔ تو اسی سے معلوم ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوں گے، اللہ کو مانتے ہوں گے، تو پھر حکومت کو بھی مانیں گے، پھر اس کی جو قوانین ہیں اس کو بھی مانیں گے۔ تو لہذا پھر نماز کے ذریعے سے ان کو اس کے پابند کیا جاتا ہے کہ جو بھی حکم تمہیں ملے تم نے اس کو کرنا ہے۔ تو لہذا اقاموا الصلاۃ کے لیے پہلی شرط لگائی کہ نماز کو قائم کیا جائے، اس کے لیے پوری کوشش کی جائے۔ تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آپ کس طرح نماز کی طرف تلقین کیا کرتے تھے، اور جیسے صحابہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اگر کسی شخص کو نماز میں نہیں دیکھتے تھے، مسجد میں نہیں دیکھتے تھے، تو ہمارے ذہن میں 2 ہی باتیں آتی تھیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ بیمار ہے اس لیے ہم عیادت کو جائیں اس کو، دوسری بات یہ ہے کہ وہ منافق ہے جو مسجد میں نہیں آتا۔ تو یہ 2 کے علاوہ تیسری بات کوئی نہیں تھی۔ تو یہی چیز تھی کہ نماز کی کتنی پھر وہ چلن تھا، کتنی اس کی آپس میں اس کی ترویج تھی، سب لوگ اس کی طرف آتے تھے کہ حتیٰ کہ خواتین تک آتی تھیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اور آپ سے پوچھا بھی تو آپ نے کہا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت روکو، روکنا بھی منع کر دیا کہ اگر آنا چاہیں تو آئیں، نماز پڑھیں۔ پھر ان کے لیے جگہ بنا دی گئی کہ پچھلی صفیں یہ عورتوں کی ہیں، اس سے پہلے بچے ہیں، پھر مرد ہیں۔ تو اس طرح دیکھ لیجیے کہ پورے معاشرے میں اگر یہ چلن ہو جائے تو یہ مسجدیں کم پڑ جائیں، جو آج جو موجود ہیں وہ مسجدیں کم ہو جائیں، اتنے ضرورت پڑ جائے لوگوں کو کہ مسجدوں کی، لیکن ہم نماز ہی نہیں پڑھتے۔ ہمارے پورے اس محلے میں ان چند گلیوں میں جہاں یہ لوگ آتے ہیں اس کے دیکھ لیجیے کتنے لوگ آتے ہیں مسجد نماز پڑھنے میں۔ تو لہذا پھر یہ معاشرہ تو قائم نہیں ہو سکتا، اسلامی معاشرہ یا اسلامی حکومت قائم نہیں ہو سکتی کہ اس میں نماز پڑھنے والے ہی نہیں ہیں۔ چند لوگ ہیں اللہ کے نیک بندے جو آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے، لیکن باقی جو ہے وہ اکثریت نہیں آتی۔ تو لہذا پہلا جو فرض ہے ایک اسلامی حکومت کے لیے کہ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔
نماز کے لیے انتظامات کرنا، نماز کے لیے لوگوں کو بھرپور انداز میں اس کی طرف ان کو لانا، تو یہ اسی سے ہوگا۔ دوسری چیز جو فرمائی گئی کہ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور پھر زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو زکوٰۃ کا بھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا پورا ایک محکمہ ہونا چاہیے، جیسے کہ قرآن نے جہاں پہ اس کے مصارف بیان کیے ہیں زکوٰۃ کے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اور اس میں کام کرنے والے، اس کا مطلب ہے کہ کیا ہے کام کرنے والے؟ یہی ہے کہ پورا ایک محکمہ ہے، ایک ادارہ ہے، ایک اسٹیبلشمنٹ ہے کہ جس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں، کلیکٹر ہیں، کچھ وہ ہیں جو ڈسٹریبیوٹر ہیں، تقسیم کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر اور تمام انتظامات چاہیے کہ کس نے کتنی زکوٰۃ دی، اس سال کتنی دی، اور اگلے سال دیکھیں گے تو پھر کتنی آ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، گھٹ رہی ہے، سب چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ اسی لیے پھر زکوٰۃ کا نظام، زکوٰۃ کا سسٹم وہ پورا نافذ کیا جائے گا۔ اور یقین جانیے کہ اگر کسی بھی ملک کی جو زکوٰۃ اگر جمع ہو جائے، اس لیے کہ مالدار ہر جگہ پر ہیں، کوئی ملک اتنا غریب نہیں ہے، تو ان کی سب کی زکوٰۃ آ جائے تو یہ پھر اس ملک میں غربت ختم کی جا سکتی، کوئی غریب نہیں رہ سکتا، اتنی زکوٰۃ جمع ہو سکتی۔ اب تو وہی ہے نا، جو زکوٰۃ کسی کی بینک سے کٹ گئی، کسی نے خود دے دی، تو گزارا ہو گیا لوگوں کا، کہیں مسجدیں بن گئیں، کہ مدارس بن گئے، تعلیم ہو گئی، بس ختم۔ باقی جو اتنے ویلفیئر کے کام ہیں وہ بھی اس سے کیے جا سکتے ہیں، جو غریب ہیں، مستحق لوگوں کے لیے وہ سارے کام کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے سے پھر ایک معاشرہ جو ہے وہ صحیح معنی میں ایسا معاشرہ ہے جہاں پہ ہر ایک دوسرے کا درد محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، تو وہ چیز ہوگی زکوٰۃ سے، کہ ہم سب جو اس کے زکوٰۃ دینے کے قابل ہیں وہ زکوٰۃ نکالیں، اور وہ زکوٰۃ جمع ہوں، اور پھر وہ تقسیم ہو ان غریبوں میں، مسکینوں میں جو اس کے مستحق ہیں، جنہیں قرآن نے بتا دیا ہے، تاکہ یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات خود بیان کر دی کہ زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ جتنے بھی حکام ہیں وہ ساری زکوٰۃ اپنے پیٹ میں بھر لیں اور خود ہی کھا جائیں سب، وہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسا سسٹم ہوگا کہ لوگوں کے غریبوں تک پہنچے گی زکوٰۃ، تو وہ سسٹم نافذ کیا جائے۔ تیسری بات جو فرمائی گئی وہ امروا بالمعروف، اور نیکی کا حکم دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اچھے کام ہیں ان کو فروغ دیا جائے، ان کے لیے ادارے قائم کیے جائیں، ان کے لیے کوشش کی جائے کہ نیکی کا چلن ہو، نیک کام ہو، یہ نہ ہو کہ ہماری وہ برائی بڑھتی رہے، گندگی بڑھتی رہے، بے حیائی، فحاشی، عریانی یہ بڑھتی چلی جائے، نہیں، اس کے بجائے جو نیک کام ہے وہ بڑھیں، لوگ نیکی کی طرف آئیں۔ تو جیسے دیکھ لیجئے کہ رمضان میں جیسے کہ ایک نیکی کی روش ہوتی ہے، تو ہر شخص جو ہے وہ اس کام کی طرف آتا ہے کہ بھئی کھانا کھلا دیں، کسی کو ضرورت ہے، مسجد میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو کھانا بھجوا دیں، پڑوسیوں کو بھجوا دیں، اور نیک کام کریں، تو وہ کرتے ہیں، ایک روش بنتی ہے، پورا ماحول بن جاتا ہے۔ تو اگر ایک قومی سطح پہ کوئی اس قسم کے نیک کام کیے جائیں جو بے شمار ہو سکتے ہیں، تو پھر دیکھیے کہ کس طرح پھر نیکی کا چلن ہوگا۔ تو لہذا پھر یہ ہے کہ امروا بالمعروف، نیک کاموں کی طرف توجہ دی جائے۔ اور چوتھی بات جو فرمائی وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی اور گندگی، ظلم و جور یہ سب ختم کی جائیں۔ وہ ہر وہ چیز جو ایک مسلمان کو تکلیف دیتی ہے، اس کو اذیت دیتی ہے، ان سب کا ختم کیا جائے، سب کا بالکل قلا قما کر دیا جائے۔ تو وہ چیزیں ہیں، تو وہ بھی ایک مسلمان، پھر ایک حکومت کا فرض ہے، لوگوں کا فرض نہیں ہے۔ اب مسلمان حکومت میں دیکھ لیجئے کہ کیا ہے، وہاں تو فحاشی اور یعنی بے حیائی کو فروغ دیا جاتا ہے۔ اب ٹی وی چینل پہ ہی جو خواتین ہی بیٹھی ہیں، نیوز کاسٹر بنی ہوئی بیٹھی ہیں، پہلے کے زمانے میں باقاعدہ دوپٹہ اڑا کرتی تھی، وہ بھی ختم ہو گیا، وہ بھی اتار دیا، گلے میں آیا تھا وہ بھی نکال باہر پھینک دیا، اس کو ختم کر دیا۔ اب لباس بھی ایسا آ رہا ہے کہ بالکل جو برہنہ لباس ہو، کم از کم بازو تو ننگے ہو، بالکل ننگے ہونے چاہیے، تاکہ ان کو ایک اگلی میں آئے گا کہ وہ بھی پھر ختم ہو جائے گا، وہ لباس بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ ہم نے ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو لہذا یہ ہے اصل چیز جو پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ 4 چیزیں ہیں، اس کے ذریعے سے شروع کرو گے تو پھر تم کامیاب ہوگے، پھر تمہاری صحیح معنی میں اسلامی مملکت بنے گی۔ نماز کا قیام، زکوٰۃ کا قیام، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا،
تو یہ 4 چیزیں بیان کر دی گئیں، اور یہ فرما دیا اس آیت کے آخر میں کہ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام کاموں کا انجام تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہارے پاس سب کچھ مل گیا ہے، اس لیے کہ تمہاری اکثریت آ گئی تو لہذا تم سب کچھ کر لو گے، نہیں، اصل چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ سب چیزوں نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، وہاں پہ حساب کتاب ہونا ہے، وہاں پہ تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے صحیح کام کیا، غلط کیا، سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور پھر اس کا انجام بھی بتا دیا، انجام کیا ہوگا اگر ہم یہ نہیں کریں گے، جو یہ اللہ نے 4 چیزیں بیان کی ہیں، اس کو ہم نافذ نہیں کریں گے، ایک اسلامی مملکت قائم نہیں کریں گے، تو فرمایا کہ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ، کہ نبی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور قوم عاد اور سمود بھی جھٹلا چکے ہیں۔ تو یہاں بتا دیا کہ آپ کو جو ہم نے یہ حکومت دی ہے، اقتدار دیا ہے، یا آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ آپ نے کرنا ہے، اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کرام کو جھٹلایا تھا، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، ان کا پہلے ان کا بتایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اگلی قومیں فرمائیں کہ وقوم ابراہیم وقوم لوط واصحاب مدین وکذب موسیٰ، کہ یہ ساری قومیں ہیں کہ جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، اور پھر اصحاب مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، وکذب موسیٰ، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا، ان کی بات بھی نہیں مانی گئی۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، تو میں نے ان کو پہلے مہلت دی، پھر انہیں پکڑ لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، یہ دیکھو ان انبیاء کرام نے اپنی دین کی دعوت دی، ان کو سب کو بتایا، پوری قوم کو بتایا، جن کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو پھر مہلت دی، مہلت دے دی کہ چلو ٹھیک ہے میں رسی دراز کر دیتا ہوں، لیکن جب نہیں مانے تب ان کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لے۔ ثم اخذتهم فکیف کان نکیر، اور پھر پکڑ لیا سو دیکھ لو میری سزا کیسی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھی کہ ان پوری قوموں کو بالکل ہی نیست و نابود کر ڈالا، ان کا کوئی ایک چیز باقی نہیں رہی، گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے مر گئے سب، یا ڈوب گئے یا جل گئے، یا ان کے اوپر آسمان سے پتھر برس گئے، سب ختم ہو گئے، کوئی نہیں باقی بچا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وہ انجام بھی بتا دیا، اگر تم اپنے نبی کو جھٹلاؤ گے، ان کی بات نہیں مانو گے، جو تمہارا حشر بھی یہی ہوگا جو کہ اس طرح ان قوموں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام کو جھٹلایا، تو اللہ نے ان کو بالکل ختم کر دیا، کوئی ان میں باقی نہ رہا، کسی قسم کے ان کا کوئی سوائے ان کے کھنڈرات ہیں جو آج بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، اگر کہیں موجود ہیں تو ان کی نشانیاں ہیں تو آج بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ قومیں سب ختم ہو گئیں، سب کو نیست و نابود کر ڈالا۔ فرمائیں کہ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، کتنی ہی بستیاں ہیں جو خطا کار تھیں۔ تو بستی سے مراد یہی کہ بستی والے جو کتنے ایسے لوگ تھے انتہائی غلط کار تھے، خطا کار تھے، گناہ گار تھے، انہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ تو ایسی جتنے بھی بستی والے تھے سب کو اللہ نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، کسی کو نہیں چھوڑا۔ اسی لیے فرمایا کہ ان کے ظلم کی وجہ سے وہی ظالمہ، اس لیے کہ وہ ظلم کر رہے تھے، اپنے اوپر ظلم کیا، انہوں نے اپنے اوپر اللہ کے دین کو نافذ نہیں کیا، اپنے نبی کی بات نہیں مانی، ظلم کیا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بالکل ختم کر دیا۔ پھر فرمایا کہ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، تو اب وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں۔ تو ساری قومیں ان کی چھتیں، مطلب یہ کہ تباہی کی طرف اشارہ ہے کہ بالکل تباہ و برباد کر دیا گیا، کچھ نہیں بچا ان میں سے۔ وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، اور ان کے کنویں بیکار ہو گئے، ان کے یہ محلات ویران پڑے ہیں، دیکھ لو جا کے، اگر تمہیں دیکھنا ہی ہے تو جا کے دیکھ لو ان کے کہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک جا رہے تھے تو راستے میں مدائن صالح آتا ہے، جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی جگہ تھی، قوم سمود کی۔ جی ہاں، مدینہ العلا ہے، جی ہاں وہاں پر ہے، تو وہ جگہ ہے، تو وہاں پہ آج بھی وہ کھنڈرات موجود ہیں، آج بھی جو وہ پہاڑوں میں، جسے قرآن نے بھی ذکر کیا ہے کہ پہاڑوں میں وہ کاٹ کاٹ کے گھر بنایا کرتے تھے، زبردست آرکیٹیکٹ تھے، ان کی بلڈنگیں تھیں، کئی میدانوں میں بلڈنگیں بنا رہے ہیں، کئی پہاڑوں میں، وہ تو ختم ہو گئے لیکن پہاڑ تو نہیں ختم ہوتے، ان میں ہیں موجود۔
تو جب آپ وہاں سے گزرے تو آپ نے اپنا سر پہ وہ اپنے کپڑا چادر لے لی اور تیزی سے نکل گئے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ عذاب آیا. کچھ لوگوں نے وہاں سے پانی لے کے اپنے آٹا گوندنا شروع کر دیا یا کوئی استعمال شروع کر دیا. آپ نے منع کر دیا, کوئی چیز نہیں لینی یہاں سے, پانی کا ایک قطرہ نہیں لینا. جنہوں نے استعمال کیا وہ پھینک دیں, وہ آٹا جو ہے اپنے جانوروں کو کھلا دیں, خود نہیں کھائیں گے. اس حد تک آپ نے اس لیے کہ عذاب کے جو سزا ہے یا اس کا جو اثرات ہیں وہ باقی رہتے ہیں, اسی لیے وہاں آبادی نہیں ہوتی. تو یہ ہے وہ آباد نہیں علاقہ, وہ باقی دوسرا ہے شہر, اب دوسرے شہر آباد ہیں آس پاس کے, لیکن وہ شہر اسی طرح ویران ہے, بستی ہے. دیکھتے ہیں اس کو, ہاں عبرت کے لحاظ سے ہے. اگر عبرت کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ تو ہے, وہ تو قرآن نے بھی حکم دیا عبرت کے لحاظ سے. لیکن اگر یہ صرف وہاں پہ کوئی تفریح کرنے کے لیے جانا ہے تو وہ غلط بات ہے, وہ ناجائز ہے, اس کے لیے نہیں جانا چاہیے. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے صاحب بتا دی کہ یہ دیکھ لو کہ جو میرے پھر نبیوں کو جو اس طرح لوگ جو انکار کرتے ہیں تو پھر میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں, پھر میں نہیں چھوڑتا ان کو, پھر میں ان کو نیست و نابود کر دیتا ہوں اور کچھ نہیں باقی رہتا. اب دیکھ لیجیے یہی آیت ہے جس کی ابھی ہم نے بات کی. افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمی الابصار ولكن تعمی القلوب التي في الصدور. کہ فرمایا کیا لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے جو کچھ سمجھتے سوچتے, اور کان ایسے جن سے وہ کچھ سن سکتے. بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, اندھے تو وہ دل ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ پھر یہ نکلیں, ذرا نکلیں باہر, دیکھیں ان لوگوں کو. جتنی بھی یہ بستیاں تھیں, یہ قومیں تھیں, کبھی رہتی تھیں یہاں پر, اب دیکھو کیا ہے, ان کا نام و نشان تک مٹ گیا, سب ختم ہو گیا. تو یہ ہے کہ اسی لیے پھر ہمیں دیکھنے کے تو حکم دیا گیا کہ ہم جائیں دیکھیں, عبرت کی نگاہ سے دیکھیں. کہ ہم اگر اب جیسے کہ وہی ہے اردن میں جو ڈیڈ سی ہے, ڈیڈ سی جو ہے وہاں پہ کتنے کیمیکلز ہیں, بھاری پانی ہے, انتہائی بھاری پانی ہے, کوئی ڈوب نہیں سکتا اس میں, لیکن وہ عذاب کی جگہ ہے. لوگ جا کے نہا رہے ہیں اپنے جو کوئی جلدی امراض ہیں اس کے لیے, تو وہ تو عذاب کی جگہ ہے. وہاں تو اتنا بڑا عذاب آیا جو کسی قوم پہ نہیں آیا, کسی امت پہ نہیں آیا, وہ عذاب وہاں پہ اللہ نے ان کو دیا. لیکن وہ جا کے اپنے وہ کر رہے ہیں, علاج کروا رہے ہیں وہاں پر. تو یہ سب چیزیں غلط ہیں. عبرت کی طور پہ دیکھیے کہ یہ ہے وہ جگہ کہ جہاں پہ اللہ کی طرف سے وہ اس بستی کو الٹ کے پٹخ دیا گیا اور ان پہ پتھروں کی بارش کر دی گئی. تو یہ حشر وہ ہے جگہ کہ پوری سطح سمندر سے سب سے نیچے کی جگہ وہ ہے, سب سے نچلی جگہ. تو اسی لیے فرمائیں کہ وہاں پر اگر نکلو گے تو پھر کیا فائدہ ہوگا کہ ان کے پھر ایسے دل ہوں گے جس کے ذریعے سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں. اسی لیے کہ جو مرکز ہے وہ یہ دل ہے, یہ ہے اصل چیز. یہ سوچتا ہے, سمجھتا ہے, پھر وہ یہ ریز بھیجتا ہے دماغ کو اور پھر آگے کام ہوتا ہے. تو لہذا اصل جو مرکز ہے وہ یہ دل ہی ہے. اسی لیے فرمائیں کہ اگر وہ نکلیں باہر دیکھیں تو پھر ان کے ایسے دل ہوں گے جس کے ذریعے سے سوچیں گے, سمجھیں گے, غور و فکر کریں گے اور پھر اپنے حالات کی اصلاح کریں گے. اسی لیے پھر تمہیں جانا چاہیے, دیکھنا چاہیے تاکہ تمہاری اصلاح ہو. عبرت کی نگاہ سے دیکھو. اور کان ہوں گے جس کے ذریعے سے تم سن سکتے ہو, جو حق بات کہی جا رہی ہے اس کو تم سمجھنے کے لیے تمہیں ایسے کان چاہیے تاکہ تم سن سکو, اسے سن کے اس پہ عمل کر سکو. اگر کان ہی جیسے کہ ہم قرآن سنتے ہیں, احادیث سنتے ہیں, لیکن کوئی اثر ہوتا ہی نہیں ہم پر, یہی ہے. اس لیے کہ وہ کان نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم صحیح معنی میں سنیں اور ہمارے دل تک بات پہنچے. جب دل تک بات ہی نہیں پہنچتی ہے تو پھر فائدہ کیا ہوگا. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دل اور یہ کان, یہ سماعت, اسی کے ذریعے سے انسان جو ہے پھر وہ ہدایت کی طرف آتا ہے. اور اسی لیے فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں, آنکھوں میں اندھا پن نہیں ہے. اصل اندھا پن وہ دل کا اندھا پن ہے کہ ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی جو ہم پر آ رہی ہیں. زلزلہ آیا تو ہم یہی کہتے کہ زمین کے نیچے کی پلیٹیں کھسک گئی تھیں تو وہ پھر اس کی وجہ سے زلزلہ آ گیا. یہ نہیں سوچا کہ ہمارے گناہوں کا وہ سارا شاخسانہ ہے, کہ ہمارے گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ زلزلہ دکھا دیا 2005 میں, اور اب یہ سیلاب دکھا دیا. کتنا بڑا ہے کہ پورا
3/4 جو ملک ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے. تو یہ کیوں ہے؟ تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ نہیں، یہ تو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں جو دنیا میں ہو رہی ہیں، جو اس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں ہمارے اعمال سے اللہ تعالیٰ متنبع کرتے ہیں، وارننگ دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ کچھ کر لو، بچ جاؤ تم. لیکن نہیں. تو یہی ہے وہ چیز جو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اصل یہ دل اندھے ہوتے ہیں. جو سینے میں یہ دل ہے یہ اندھا ہوتا ہے، یہ نہیں سوچتا، یہ سوچتے ہی نہیں اس بات کو کہ نہیں یہ تو ہوتا ہی رہتا. پچھلے 2010 میں بھی آیا تھا سیلاب، اس دفعہ کچھ زیادہ ہی پانی آ گیا، سمندر الٹ گیا، سارا پانی ادھر پھینک دیا اس نے. تو بس یہ سوچتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ یہ سب ہمارے اعمال کا شاخسانہ ہے، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. فرمائے کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہ یہ لوگ عذاب کے جلد آنے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، مگر تمہارے پروردگار کا ایک دن تمہارے شمار کے حساب سے 1000 سال کا ہوتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ لوگ عذاب تمہیں دیتا ہوں، اور یہ لوگ خود مانگتے ہیں. کتنے یہ عقل کے اندھے ہیں. یہی اندھے پن کی دلیل ہے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں اللہ نبی سے کہ عذاب کہاں ہے، لاؤ عذاب لاؤ. عذاب کیوں نہیں لاتے تم؟ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کو چیلنج کر رہے ہیں کہ عذاب لاؤ، اگر تم سچے ہو تو عذاب لا کر دکھاؤ ہمیں. تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جلدی مچائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کسی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ نہیں ہے کہ جب کہہ دیا ہے تو عذاب نہیں آئے گا، آئے گا. کب آئے گا یہ اس کی مرضی ہے، جب وہ چاہے وہ عذاب اتار دے، یہ وہ جو چاہے گا تو ہوگا. اور یہ بھی فرما دیا کہ ایک دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس لیے کہ یہ مت سمجھنا کہ جیسے تمہارے 24 گھنٹے کا دن ہے اس طرح ہے، نہیں. اللہ کے ہاں ایک دن جو ہے تمہارے حساب سے 1000 سال کے برابر ہے. ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، جیسے تم گنتے ہو 1000 سال کے برابر ہے. اور دوسری جگہ جو فرمائے کہ وہاں پہ 50,000 سنہ کا ذکر کیا، 50,000 سال کا ذکر کیا ہے. تو یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو 1000 سال کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وہاں 50,000 سال کہہ رہے ہیں قیامت کے دن کو، اس دن کے بارے میں کہ وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو وہ اسی لیے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے ساتھ کتنا غفور الرحیم ہے کہ ان کے لیے تو وہ دن کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن جو کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، ان کے لیے وہ 50,000 سال سے بھی زیادہ محسوس ہوگا. اتنا بھاری دن ہوگا. یومئذ الکافرین غیر یسیر، کیونکہ آسان دن نہیں ہوگا، وہ بہت ہی سخت، بہت ہی کٹھن دن ہوگا کہ جیسے کہ 50,000 سال کے برابر. اور مسلمان کے بارے میں اس طرح ہے، جتنی وہ نماز کا انتظار کرتا ہے، نماز کے لیے آتا ہے، انتظار کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، چلا جاتا ہے، اسی طرح اس کے لیے کام ختم. اس لیے کہ اس کا تو معاملہ ہی الگ ہے اللہ کے ہاں. تو لہذا یہ ہے فرق اس کا. تو باقی اللہ نے بتا دیا کہ تمہارے حساب سے تو 1000 سال کیا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ ایک دن ہے. تو لہذا پھر وہ اپنے حساب سے کرے گا یا تمہارے حساب سے کرے گا؟ وہ تو اپنے حساب سے کرے گا. تو جب بھی اس کا حکم ہوگا اسی وقت عذاب آ جائے گا. تو لہذا پھر تمہیں جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ تم کہو کہ نہیں جلدی سے ہمیں یہ عذاب دے دے، ہم مر جائیں. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. اور اس کے بعد جو فرمایا کہ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جو خطا کار تھیں، میں نے پہلے انہیں مہلت دی، پھر انہیں پکڑ لیا، انہیں واپس میرے پاس ہی آنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون بیان کرتے چلے جاتے ہیں کہ یہ ہے میرا قانون، کہ کتنی ہی بستیاں جن کو میں نے مہلت دی، املیت لہا، رسی دراز کر دی، چھوڑ دیا. استدراج ہے، یہ اللہ کی طرف سے مہلت دی جاتی ہے، اسے ہمیں مل رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی وارننگ آتی ہیں، مہلت بھی ہے، لیکن سزا بھی ملتی ہے. تو اسی لیے فرمائے کہ میں پھر جب چاہتا ہوں ان کو پکڑ لیتا ہوں، پھر ان کو پکڑ کے ان کو عذاب دیتا ہوں، سزا دیتا ہوں، اور پھر انہیں میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے. پھر انہیں پتہ چلے گا، جب میرے پاس لوٹیں گے، آئیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ غلطی کہاں ہوئی تھی، کہاں تم نے غلطی کی تھی، اور پھر اس کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.